سنیں انکل، احمر گھر پر ہے، وہ 17 سالہ گڑیا جیسی لڑکی۔ ہرمین 25 سالہ اون آفندی کو انکل کہتی۔ اس کا دماغ مزید گھما گئی۔ ہاں گڑیا، اندر آؤ نا۔ اسے اندر کا راستہ دیتا وہ گیٹ لاک کر گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا لاڈلا بھتیجا احمر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آج اس معصوم لڑکی کی ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کرنے والا ہے۔ احمر کہتا ہے کہ اس کے چاچو دنیا کے سب سے کول چاچو ہیں۔ ہرمین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آج گھر پر صرف وہ نہیں ہوگا، اس کے دوست بھی ہوں گے جو سب مل کر تمہارا تماشا بنانے والے ہیں۔ اس کے سرد الفاظ پر ہرمین کانپ کر رہ گئی۔ لاؤنج میں ان دوستوں کی دھلائی تو وہ کر چکا تھا، اب اس پگلی کا دماغ درست کرنا تھا۔ مجھے جانے دیں انکل پلیز، وہ ڈر سے کانپ رہی تھی۔ کیوں گڑیا، انکل سے ٹافی نہیں لوگی؟ وہ راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب آج اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ کچھ ماہ پہلے ہرمین نے اکیڈمی میں فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا تھا۔ وہ ایک عام سی مڈل کلاس فیملی کی لڑکی تھی جس کا باپ بہت سخت مزاج اور شکی تھا۔ دوسری طرف احمر اون کا سگا بھتیجا تھا جس کے والدین کی طلاق ہو چکی تھی، ماں جا چکی تھی اور باپ دوسرے ملک میں تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل بگڑ چکا تھا۔ اون ایک کامیاب بزنس مین تھا اور اکیڈمی میں پڑھاتا بھی تھا۔ پہلے دن ہی اکیڈمی میں کچھ لڑکے ہرمین کو تنگ کر رہے تھے، جب احمر نے آ کر اسے بچایا۔ وہ چھوڑو اسے، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں نئے آنے والوں کو تنگ کر رہے ہو؟ احمر نے غصے سے کہا تو وہ لڑکے کھسک گئے۔ بہت شکریہ آپ کا، اگر آپ نہ آتے تو میں تو رونا ہی شروع کر دیتی، ہرمین نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، ویسے میرا نام احمر ہے، تم شاید نئی آئی ہو۔ احمر نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ جی میں ہرمین ہوں اور آج میرا پہلا دن ہے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اسی دن سے دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ احمر اکیڈمی کا ٹاپر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت فلرٹی بھی تھا۔ ایک دن احمر کا دوست فواد اس سے پوچھنے لگا کہ یار تو اس بہن جی ٹائپ لڑکی کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کیا واقعی تجھے اس سے محبت ہو گئی؟ احمر نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور بولا کہ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میں تو صرف وقت گزاری کر رہا ہوں۔ یہاں لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں اور میں انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتا ہوں۔ یہ ہرمین بھی انہی میں سے ایک ہے جس پر تم نے سب نے شرط لگائی ہے۔ فواد نے ہنستے ہوئے کہا کہ دھیان رکھنا، یہ لڑکی بہت شریف بنتی ہے، ایسا نہ ہو کہ شرط ہار جاؤ۔ تم احمر کو جانتے نہیں، میرا ٹارگٹ کبھی بچ کر نہیں جاتا، احمر نے غرور سے جواب دیا۔ ہرمین ان سب باتوں سے انجان تھی اور احمر کو ایک فرشتہ سمجھتی تھی۔ ایک شام اسے اکیڈمی میں پڑھتے ہوئے دیر ہو گئی اور جب وہ واپس جا رہی تھی تو راستے میں ایک آوارہ کتا اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ بری طرح گھبرا کر بھاگنے لگی کہ اچانک احمر اپنی گاڑی میں وہاں آ گیا اور اس نے ہارن بجا کر کتے کو بھگا دیا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اچانک کیا ہوا تھا؟ احمر نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بس میں تھوڑا ڈر گئی تھی، وہ کتا بالکل میرے پیچھے آ گیا تھا، ہرمین نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ آؤ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں گھر تک چھوڑاؤں، رات بہت ہو گئی ہے اور راستے سنسان ہیں، احمر نے کہا۔ اس دن کے بعد سے دونوں کا اکیڈمی سے ایک ساتھ آنا جانا شروع ہو گیا۔ ایک روز اون اکیڈمی کے باہر احمر کو لینے آیا۔ جس نے اپنی گاڑی سے دیکھا کہ احمر ہرمین کے ساتھ مسکراتے ہوئے فری ہو رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اون نے سنجیدگی سے پوچھا، وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ تم اتنا قریب ہو رہے تھے؟ وہ بس میری نئی دوست ہے چاچو، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ہم صرف نوٹس ڈسکس کر رہے تھے۔ احمر نے فوراً صفائی دی۔ دیکھو احمر، مجھے تمہاری کسی دوستی پر اعتراض نہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری کسی بھی بیوقوفی کی وجہ سے کسی معصوم لڑکی کی زندگی خراب ہو، اسی لیے اس سے دور رہو، اون نے سختی سے ہدایت دی۔ گھر جا کر بھی احمر نے اپنے چچا کو یقین دلا کہ وہ کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا اور انہیں کوئی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ اون کے منع کرنے کے بعد ہرمین اب احمر کی گاڑی میں آنے کے بجائے خود سے گھر جانے لگی تھی، لیکن ان دونوں کی بات چیت موبائل پر اب بھی ہوتی تھی۔ ایک دن ہرمین کی امی اکیڈمی آئی اور اون سے ملی کیونکہ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ اون بہت اچھا پڑھاتے ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس ہمیشہ ٹاپ کرتے ہیں۔ انہوں نے اون سے درخواست کی کہ وہ ہرمین کو بھی الگ سے وقت دے کر پڑھا دیا کریں کیونکہ وہ پڑھائی میں تھوڑی کمزور ہے اور اس کا باپ اسے آگے نہیں پڑھانا چاہتا۔ اون پہلے ہچکچایا لیکن اس لڑکی کی معصومیت دیکھ کر مان گیا۔ شروع میں ہرمین اون سے بہت ڈرتی تھی کیونکہ اس کا غصہ اکیڈمی میں مشہور تھا۔ پھر ایک دن احمر نے ہرمین کو کینٹین میں بیٹھ کر بتایا کہ میرے تو چاچو ظاہر میں سخت ضرور ہے لیکن اندر سے بہت نرم ہے۔ جب میرے ماں باپ الگ ہوئے تو میرے چاچو نے ہی میری پرورش کی اور مجھے سنبھالا۔ یہ سن کر ہرمین کے دل میں اون کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ اگلے دن جب ہرمین
ایکسٹرا کلاس لینے آئی تو اس نے سر کہنے کے بجائے آن کو انکل کہہ کر مخاطب کیا۔ آن تھوڑا حیران ہوا لیکن اس نے برا نہیں منایا۔ انکل میں آج تھوڑا جلدی چلی جاؤں، میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے گھر کے کام بھی کرنے ہیں۔ ہرمین نے ہمت کر کے پوچھا، ہاں ٹھیک ہے چلی جانا، لیکن پہلے یہ میتھ کا ٹیسٹ پورا کرو، اس کے بغیر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ آن نے اپنا ٹیچر والا وقار برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ ایک دن آن شام کے وقت گھر آیا تو دیکھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے کسی بات پر مسکرا رہے ہیں۔ آن کو ان پر شک گزرا کہ آخر ان دونوں میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے دونوں کو ڈانٹا اور ہرمین کو بولا کہ آئندہ وہ صبح کے وقت پڑھنے آئے گی تاکہ وہ دونوں ایک ساتھ نہ بیٹھ سکیں۔ اسی دوران احمر کی سالگرہ کا دن آ گیا۔ احمر نے ہرمین کو دوستوں کے سامنے شرط جیتنے کی ضد کر کے رات کے وقت اپنے گھر بلا لیا۔ اگر تم نہ آئی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ہرمین اس سوچ میں پڑ گئی کہ رات کے اس پہر سالگرہ منانے جانا چاہیے یا نہیں، لیکن احمر کی ضد کے آگے وہ ہار گئی اور اب وہ یہاں اس دروازے پر کھڑی تھی جہاں آن اسے حقیقت بتا رہا تھا۔ جب آن نے اسے سارا سچ بتایا کہ کیسے احمر نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے بلیک میل کیا اور اس پہ شرط لگائی تو ہرمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، احمر ایسا کبھی نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، ہرمین نے سسکتے ہوئے کہا۔ آن نے اور زیادہ سخت لہجے میں جواب دیا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو اندر جا کر خود دیکھ لو، وہ اور اس کے دوست تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ بالکل ٹھیک نہیں۔ ویسے انکل سے کافی لے کر نہیں جاؤ گی؟ کیونکہ تم نے گھر تو یہی بہانہ بنایا ہوگا کہ میرا اچھا رزلٹ آیا تو میں سب کو ٹافیاں دے رہی ہوں۔ ہرمین کو اپنا آس پاس گھومتا ہوا محسوس ہوا لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ میرا راستہ چھوڑ دیں انکل، مجھے اپنے گھر جانا ہے اور آئندہ میں کبھی اس دروازے پر نہیں آؤں گی۔ وہ روتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گئی جبکہ آن وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، اس سوچ میں گم کہ اس کہانی میں آگے اور کیا طوفان آنے والا ہے۔ اندھیرے راستوں پر بھاگتے ہوئے ہرمین کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں پہنچی۔ سب سے پہلے اپنا فون نکال کر احمر کا نمبر ہمیشہ کے لیے بلاک کر دیا تاکہ وہ دوبارہ کبھی اس سے رابطہ نہ کر سکیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب اس کی امی کمرے میں داخل ہوئی۔ ہرمین میری بچی، کیا ہوا؟ تم تو رزلٹ کی خوشی میں دوستوں کو ٹافیاں دینے گئی تھی، پھر یہ رو کیوں رہی ہو؟ امی نے گھبرا کر پوچھا۔ امی میں بہت بڑی بے وقوف ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ ہرمین نے سسکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیسا جھوٹ؟ اور تم اس وقت اتنی خوفزدہ کیوں؟ امی نے اسے کاندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا۔ امی میں کسی کو ٹافیاں دینے نہیں گئی تھی، بلکہ احمر کی سالگرہ تھی اور اس نے مجھے ضد کر کے بلایا تھا۔ ہرمین نے نظریں جھکا کر سارا سچ اگلنا شروع کر دیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہرمین؟ تم جانتی ہو تمہارا باپ کیسا شکی اور غصے والا انسان ہے، اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ہم دونوں کی جان لے لے گا۔ امی کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ امی، احمر مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کوئی گھٹیا شرط جیتنا چاہتا تھا۔ وہ تو بھلا ہو آن انکل کا کہ جنہوں نے مجھے دروازے پر ہی روک لیا اور مجھے سچ بتا دیا، ورنہ آج میری زندگی برباد ہو جاتی۔ ہرمین نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا۔ یہ سننا تھا کہ امی کے دل پر جیسے کسی نے زوردار دھچکا لگایا ہو۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر وہیں زمین پر گر پڑی۔ امی کیا ہوا آپ کو؟ آنکھیں کھولیں، ہرمین چیختی ہوئی ان کے پاس بیٹھی، لیکن ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور گھر میں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ باپ کسی کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ ہرمین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسے بلایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور آن کا نمبر ملا دیا۔ آن جو ابھی تک لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا اسی بارے میں سوچ رہا تھا، فون کی اسکرین پر ہرمین کا نمبر دیکھ کر چونک گیا۔ ہیلو ہرمین، خیریت ہے؟ اتنی رات گئے فون کیوں کیا؟ آن نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انکل پلیز میری مدد کریں، میری امی زمین پر گر گئی ہیں اور وہ کچھ بول نہیں رہی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ہرمین روتے ہوئے بولی۔ تم بالکل مت گھبراؤ، میں 5 منٹ میں وہاں پہنچ رہا ہوں، تم دروازہ کھول کر رکھو۔ آن نے فوراً فون کاٹا اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر تیزی سے باہر نکل گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ ہرمین کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ اس کی امی بے ہوش پڑی ہیں۔ اس نے فوراً انہیں اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور ہرمین کو ساتھ بٹھا کر گاڑی سیدھے اسپتال کی طرف دوڑا دی۔ ایمرجنسی میں پہنچتے ہی ڈاکٹر نے انہیں فوراً چیک کیا اور وارڈ میں شفٹ کر دیا۔ ڈاکٹر میری امی کیسی ہیں؟ ہرمین نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ بیٹا، ان کو بہت شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا اور اندر چلا گیا۔ آن ہرمین کو تسلی دے رہا تھا کہ گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جائے گا،
کچھ دیر بعد نرس نے آ کر بتایا کہ مریضہ کو ہوش آ گیا اور وہ اون صاحب کو بلا رہی ہیں۔ اون فوراً سے اندر گیا تو ہرمین کی امی نے کمزور آواز میں اسے اپنے قریب بلایا۔ اون بیٹا، تم بہت اچھے انسان ہو، آج تم نے میری بچی کی عزت بچا لی، میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں۔ امی نے ہانپتے ہوئے کہا، آنٹی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو میرا فرض تھا، آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اون نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا میرا وقت اب ختم ہو چکا، مجھے اپنے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی بیٹی کی بہت فکر ہے۔ اس کا باپ بہت ظالم انسان ہے، وہ میری موت کے بعد اسے مار مار کر پاگل کر دے گا یا کسی بد مزاج شخص کے ساتھ بیاہ دے گا۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنٹی آپ ایسا نہ سوچیں، میں ہوں نا، میں ہرمین کا خیال رکھوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اون نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ مجھے زبانی وعدے نہیں چاہیے اون بیٹا، اگر تم واقعی اس پر رحم کھانا چاہتے ہو تو اس سے نکاح کر لو، اسے اپنے نام کا سایہ دے دو تاکہ یہ دنیا اور اس کا باپ اسے بالکل تنگ نہ کر سکے۔ امی نے اون کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ آنٹی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں 25 سال کا ہوں اور وہ بھی صرف 17 سال کی بچی ہے، اسے تو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا بھی شعور نہیں۔ اون نے حیران ہو کر کہا، بیٹا شعور تو وقت کے ساتھ آ جاتا ہے، لیکن حفاظت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ میں بڑھتے وقت تم سے اپنی بیٹی کی زندگی کا سوال کر رہی ہوں، کیا تم ایک روتی ہوئی ماں کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کرو گے؟ امی کی حالت مزید بگڑنے لگی تھی، ان کی مشینیں زور زور سے آوازیں دینے لگیں۔ باہر سے ہرمین روتی ہوئی اندر آئی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ امی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ہرمین نے تڑپ کر کہا، میری بچی اون بیٹا بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اس سے نکاح کر لو۔ امی نے ہرمین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ امی آپ جو کہیں گی میں کروں گی، بس آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ ہرمین نے بلکتے ہوئے کہا۔ اون نے جب اس معصوم لڑکی کی بے بسی اور ایک مرتی ہوئی ماں کی تڑپ دیکھی تو اس کا دل پسیج کر رہ گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں ہرمین سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اون نے مضبوط لہجے میں کہا تو امی کے چہرے پر ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے اسپتال کے مولوی صاحب کو بلوانے کا کہا اور اسی وقت وارڈ کے اندر انتہائی سادگی اور آنسوؤں کے درمیان اون اور ہرمین کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کے الفاظ جیسے ہرمین کے کانوں میں پڑے، اسے لگا جیسے اس کی زندگی نے ایک بالکل نیا اور انجان موڑ لے لیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی امی نے سکون کا سانس لیا اور ہرمین کا ہاتھ اون کے ہاتھ میں دے کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ہرمین کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی تھی، وہ اپنی ماں کی چھاتی سے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اون کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ہرمین کو پیچھے کیا اور ڈاکٹرز کو بلایا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے دن صبح اون کی بہن زویا اسپتال پہنچی۔ اسے اون نے رات کو ہی ساری صورتحال بتا دی تھی۔ زویا نے ہرمین کو گلے لگایا اور اسے دلاسا دیا، میری پیاری بچی اب تم تنہا نہیں ہو، میں تمہاری بڑی بہن ہوں اور اون تمہارا شوہر ہے، ہم مل کر تمہارا خیال رکھیں گے۔ زویا نے پیار سے ہرمین کے آنسو صاف کیے۔ ہرمین بالکل سن ہو چکی تھی، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ احمر کے دھوکے پر روئے، اپنی ماں کی موت کا سوگ منائے یا اس اچانک ہونے والے نکاح پر حیران ہو۔ وہ تو بس خالی نظروں سے زویا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اون دور کھڑا اس لڑکی کے بوجھ کو محسوس کر رہا تھا جو اب قانونی طور پر اس کی ذمہ داری بن چکی تھی۔ پولیس اسٹیشن کے حوالات کے زنگالو دروازے کے کھلنے کی آواز نے 10 دن کی طویل خاموشی کو توڑا اور ایک بری طرح پٹا ہوا نوجوان لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا، جسے دیکھ کر 25 سالہ اون افندی کی آنکھوں میں غصہ اور افسوس ایک ساتھ ابھرے۔ یہ احمر تھا جو پچھلے 10 دن سے غائب تھا اور آج اس کا یہ حال تھا کہ وہ ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ چاچو مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھے یہاں سے نکال لیں، میں مر جاؤں گا۔ احمر روتے ہوئے اون کے پیروں میں گر پڑا۔ تم تو اسی دن مر گئے تھے میرے لیے جب تم نے اور معصوم لڑکی کی زندگی کھیلنے کی کوشش کی۔ اون نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے دھکیلا اور نہایت سرد لہجے میں کہا، اس لڑکی کے والد کو بھاری رقم بطور ہرجانہ ادا کر کے بمشکل احمد کی جان چھڑا کر لایا تھا تاکہ خاندان کی بچی کو چیز مٹی میں نہ ملے۔ اب تمہارا اس شہر بلکہ اس ملک میں کوئی کام نہیں، تمہاری فلائٹ تیار ہے، تم سیدھا لندن اپنے باپ کے پاس جا رہے ہو۔ اون نے اسے گاڑی میں دھکا دیتے ہوئے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ چاچو پلیز مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں بالکل بدل گیا ہوں، ان 10 دنوں کی مار نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی ہے، اب میں کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔
عمر نے ہاتھ جوڑ کر منتیں کی، لیکن آن کا دل اب اس کے لیے پتھر ہو چکا تھا۔ جو نقصان تم نے حرمین اور دوسری لڑکی کا کیا ہے، اس کا ازالہ تمہارے آنسوؤں سے نہیں ہو سکتا، اسی لیے اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ آن نے سختی سے کہا اور اسے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس کی کہانی اور اس کا شر اس ملک سے ختم کر دیا۔ دوسری طرف آن کے گھر میں ایک عجیب سی ویرانی اور خوف کا عالم تھا، جہاں 17 سالہ حرمین اپنے کمرے کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ پچھلے 10 دنوں میں اس کی ماں کی تدفین سے لے کر اس کی یہاں منتقلی تک سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ وہ ابھی تک گہرے صدمے کی کیفیت میں تھی۔ زویا اس کے پاس بیٹھی اسے زبردستی سوپ پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حرمین بیٹا، کچھ تو کھا لو، تم نے صبح سے پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا، ایسے تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ زویا نے نہایت شفقت سے اس کے الجھے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آپا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، انکل مجھے ماریں گے، وہ سب جانتے ہیں میں کتنی بیوقوف تھی، میں نے احمر پر اعتبار کیا تھا، میرا باپ بھی میری ماں کو اسی طرح مارتا تھا۔ حرمین کے چہرے پر خوف کے سائے لرز رہے تھے اور اس کی آواز بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، میرا بھائی آن ایک اچھا انسان ہے، وہ بالکل ایسا نہیں ہے، وہ بہت نرم دل اور سلجھا ہوا انسان ہے، وہ تمہیں کیوں مارے گا؟ اس نے ظالم دنیا سے بچانے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے زویا، اسے گلے لگاتے ہوئے تسلی دی، مگر حرمین کا دل خوف کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد زویا کو اپنے گھر جانا پڑا کیونکہ اس کے بچے اکیلے تھے، اور ادھر سے آن تھکا ہرا گھر لوٹا۔ وہ سیدھا حرمین کے کمرے میں آیا، اسے دیکھتے ہی بیڈ سے اتر کر خوفزدہ ہو کر وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ آن نے گہرا سانس لیا اور بیڈ کے کنارے پر اس سے خاصے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میری بات غور سے سنو حرمین، اور بار بار مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو۔ آن نے انتہائی پرسکون اور دھیمے لہجے میں بات شروع کی۔ تم 17 سال کی ایک اسٹوڈنٹ ہو اور میں 25 سال کا ایک میچور انسان ہوں۔ میں جانتا ہوں تم کن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہو، اور تمہارا باپ تمہاری ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا، لیکن میں تمہارا باپ نہیں، نہ ہی میں کوئی ایسا انسان ہوں جو اپنی طاقت کا استعمال کسی کمزور پر کرے۔ آن کی آنکھوں میں ایک سچائی تھی جسے دیکھتے ہی حرمین نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم احمر کے معاملے کو لے کر شرمندہ ہو، لیکن میری نظر میں تم صرف ایک معصوم بچی تھی جسے اس کے جھوٹے پیار نے دھوکہ دیا، اسی لیے میں تمہیں کبھی اس بات کا طعنہ نہیں دوں گا، نہ ہی کبھی اس پر کوئی سوال کروں گا۔ اور نے اسے مزید یقین دہانی کروائی۔ انکل، آپ مجھ سے ناراض نہیں؟ حرمین نے ڈرتے ڈرتے آخرکار بولنے کی ہمت کی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ مجھے تمہاری فکر، اور جب تک تم خود اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر لیتی اور اس صدمے سے باہر نہیں آ جاتی، ہم صرف ایک اچھے دوست اور گارڈین کی طرح رہیں گے۔ اور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم فی الحال اپنے فرسٹ ایئر کی پڑھائی پر فوکس کرو، کل سے تمہاری اکیڈمی دوبارہ شروع ہوگی اور تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی۔ آن کا یہ فیصلہ سن کر حرمین کے دل میں رکھا ہوا خوف بھاری پتھر اچانک سے ہٹ گیا اور اس نے سکون کا لمبا سانس لیا۔ جی انکل، میں آپ کی ہر بات مانوں گی اور خوب دل لگا کر پڑھوں گی۔ حرمین نے نم آنکھوں کے ساتھ حامی بھری، جس پر آن نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے آرام کرنے کا کہہ کر خود کمرے سے ہی باہر نکل گیا تاکہ وہ اپنی اس نئی اور انجان زندگی کو کھلے دل سے قبول کرنے کی کوشش کرے۔ جلدی کرو حرمین، ہم اکیڈمی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں اور مجھے آج پہلی کلاس لینی۔ آن کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی تو حرمین جلدی سے اپنا بیگ کاندھے پر لٹکائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جی انکل، بس میرا بیگ تیار ہے، میں آ گئی ہوں، حرمین نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ آج اس کی اکیڈمی میں واپسی کا پہلا دن تھا اور وہ کافی نروس تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آن نے اس کی خاموشی محسوس کی اور دھیمے لہجے میں بولا، دیکھو حرمین، اکیڈمی میں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے کیونکہ ہمارے رشتے کو حقیقت اور ان حالات کو نہیں جانتے جن میں ہمارا نکاح ہوا، اس لیے تمہیں کسی کی بات پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، تمہارا مقصد صرف اور صرف پڑھائی ہونا چاہیے۔ جی انکل، میں کسی سے کوئی فالتو بات نہیں کروں گی، بس اپنی کلاس لوں گی اور سیدھا آپ کے آفس آ جایا کروں گی۔ حرمین نے سر ہلاتے اسے یقین دلایا۔ اکیڈمی پہنچتے ہی جیسے وہ دونوں گاڑی سے اترے اور ایک نئی ٹیچر مس مائرہ
جو کافی عرصے سے آن کو پسند کرتی تھی اور اس سے فری ہونے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، فوراً سے ان کے پاس آ گئی۔ آن سر، آپ اتنے دن بعد آئے، ہم سب نے آپ کو بہت مس کیا۔ مائرہ نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ آن کو دیکھا اور ہرمین کو یہ اکثر نظر انداز کر دیا۔ شکریہ مس مائرہ، بس کچھ گھریلو مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے چھٹیاں کرنی پڑیں۔ آن نے انتہائی سنجیدگی اور روکھے پن سے جواب دے کر چلنے کا ارادہ کیا۔ مائرہ کی نظر اچانک ہرمین پر پڑی تو اس نے حیرت اور تھوڑی جلن سے پوچھا، سر یہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں کیوں آئی ہے؟ یہ کوئی خاص رشتہ دار ہے جو آپ اسے خود پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں؟ آن نے ہرمین کے کاندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور سب کے سامنے بہت فخر سے اور اونچی آواز میں بولا، یہ میری وائف ہے ہرمین، آج سے یہ میری ہی ساتھ اکیڈمی آیا کریں گی۔ آن کی اس دو ٹوک جواب پر مائرہ کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہرمین کو یوں سب کے سامنے، خاص طور پر اس چپکنے والی ٹیچر کے سامنے اسے اپنی بیوی تسلیم کرنا سب بہت اچھا لگا اور اس کے دل میں ایک عجیب سا تحفظ بھی تھا اور خوشی کا احساس بھی تھا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں گھر واپس آئے تو ہرمین نے فوراً کچن کا رخ کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ آن کے لیے کچھ اچھا سا کھانا بنائے اور گھر کی ذمہ داری اٹھائے۔ کچھ دیر بعد جب آن فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو ہرمین جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کھانا لا کر رکھا۔ انکل مجھے روٹی بنانا نہیں آتی۔ وہ تھوڑی جل گئی اور سالن میں بھی شاید مرچیں تیز ہو گئی ہیں۔ آپ کہیں کہ میں باہر سے کچھ آرڈر کر لوں یا پیزا منگوا لوں؟ ہرمین نے شرمندگی سے اپنا ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آن اس پر غصہ کرے گا۔ آن نے جلی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا اور اسے چکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے بات کی، کوئی بات نہیں، میں جلی ہوئی روٹی بھی بہت شوق سے کھا لیتا ہوں۔ ویسے بھی یہ تمہاری پہلی کوشش اور سالن اتنا بھی برا نہیں، بس آئندہ کھانا بناتے ہوئے اپنا ہاتھ مت جلا لینا، مجھے باہر کے کھانا بالکل پسند نہیں۔ ہرمین اس کی اس بات پر مسکرا دی اور اسے لگا کہ جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ بھی چپ چاپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ رات کے وقت لاؤنج میں بیٹھے جب ہرمین اپنی کتابیں کھول کر پڑھ رہے تھے تو وہ بار بار اپنے بال نوچ رہی تھی اور پنسل کو دانتوں سے دبا رہی تھی۔ انکل مجھے یہ فزکس کا ٹاپک بالکل سمجھ نہیں آ رہا، میرا دماغ گھوم گیا اور کل میرا ٹیسٹ بھی ہے، اگر میں فیل ہو گئی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے کہ ہرمین نے کتاب بند کرتے ہوئے رونے والے منہ سے کہا۔ دماغ گھمانے یا بال نوچنے کی ضرورت نہیں، ادھر لاؤ، میں تمہیں بہت اچھے اور آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ آن نے ہنستے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر نوٹس کھولے۔ آن نے اتنے سلیس اور دلچسپ انداز میں اسے وہ مشکل ٹاپک اور فارمولے سمجھائے کہ ہرمین کو یہ فوراً یاد ہو گئے اور اس کی ساری پریشانی دور ہو گئی۔ انکل آپ تو دنیا کے سب سے اچھے ٹیچر ہیں، سب سے اچھے انسان ہیں، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ہر مشکل سے نکالا ہے۔ ہرمین نے سچے دل سے مسکراتے ہوئے کہا اور ان آنکھوں میں آن کے لیے بے پناہ عزت تھی۔ اس میں شکریہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم میری ذمہ داری ہو، وہ میری خوشی ہو، بس یوں ہی ہنستی اور پڑھتی رہا کرو۔ آن نے کتاب بند کرتے اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ انکل میرا رزلٹ آنے والا ہے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، اگر میرے نمبر کم آئے تو آپ مجھے اکیڈمی سے نکال نہ دیں۔ ہرمین نے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے آن سے پوچھا جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین کو اس کی طرف گھمائے بولا، پاگل لڑکی، تم میری اسٹوڈنٹ بھی ہو اور میری بیوی بھی، تمہیں کیوں نکالوں گا؟ اور ویسے بھی تمہارا رزلٹ آ چکا ہے اور تم نے فرسٹ ایئر میں ٹاپ کیا ہے۔ یہ سن کر ہرمین کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئی تھی اور وہ بے ساختہ اچھل پڑی تھی۔ سچی انکل میں نے ٹاپ کیا ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے مجھے فزکس اور میتھ اتنے اچھے سے پڑھایا، میرے سارے پیپرز بہت اچھے ہو گئے تھے۔ آن نے لیپ ٹاپ بند کر کے ٹیبل پر رکھا اور کہا، اس سے میرا کمال کم اور تمہاری محنت زیادہ ہے۔ اس خوشی میں تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ شاپنگ پر جانا ہے یا باہر سے کچھ کھانا ہے؟ ہرمین نے سوچتے ہوئے جواب دیا، مجھے شاپنگ تو نہیں کرنی، آپ مجھے کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں پیزا کھلا دیں اور ساتھ چاکلیٹس، آئس کریم بھی ہونی چاہیے۔ آن نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، شام کو تیار رہنا، ہم باہر چلیں گے۔ ویسے شکر ہے کہ تم نے پیزا مانگا، ورنہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم آج پھر مجھے
اپنے ہاتھ کی جلی ہوئی روٹی نہ کھلا دو۔ ہرمین نے برا سا منہ بنایا اور بولی انکل آپ بہت برے ہیں، میں اب روز یوٹیوب سے دیکھ کر کوکنگ سیکھتی ہوں۔ کل میں نے بریانی بنائی تھی جو آپ نے 2 پلیٹیں کھائی تھی اور تعریف بھی کی تھی، اور نے ہار مانتے ہوئے اچھا بابا مان لیتا ہوں، تم بہت اچھی کوکنگ کرنے لگی ہو، اب جلدی سے جا کر تیار ہو جاؤ۔ اسی شام جب وہ دونوں تیار ہو کر باہر جانے لگے تو دروازے کی گھنٹی بجی۔ آن نے دروازہ کھولا تو سامنے زویا کھڑی تھی۔ السلام علیکم بھائی جان، کہاں کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ زویا نے اندر آتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ وعلیکم السلام آپا، بس ہرمین کا فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تھا، اس نے ٹاپ کیا ہے تو اسی خوشی میں سے ٹریٹ دینے کے لیے باہر لے جا رہا ہوں، آن نے خوشگواری سے بتایا۔ زویا نے آگے بڑھ کر ہرمین کے ماتھے پر پیار کیا اور بولی ماشاءاللہ میری بچی، تم نے تو ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، مجھے تو پہلے ہی دن یہ پتا چل گیا تھا کہ تم بہت سمجھدار ہو، بس حالات نے تمہیں ڈرا دیا تھا، ہرمین نے شرماتے ہوئے کہا۔ شکریہ آپا، یہ سب انکل کی مہربانی سے ہے، ورنہ میں تو پڑھائی چھوڑنے کا سوچ رہی تھی۔ زویا نے آن کو شرارتی نظروں سے دیکھا اور ہرمین سے بولی اچھا اب تم اسے انکل کہنا چھوڑ دو۔ ہرمین یہ تمہارا شوہر ہے، کوئی محلے کا بزرگ نہیں جسے تم ہر وقت انکل انکل کہتی رہتی ہو۔ ہرمین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور نظریں جھکانی۔ جب آن بھی تھوڑا سا چینپ کیا اور کنکارتے ہوئے بولا آپا اسے جیسے ٹھیک لگتا ہے ویسے بلانے دیں، وقت کے ساتھ سب نارمل ہو جائے گا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، کھانا باہر ہی کھاتے ہیں۔ زویا نے ہنستے ہوئے انکار کر دیا، بولی نہیں بھائی، میں تو بس بچوں کو ٹیوشن چھوڑنے جا رہی تھی، سوچا تم لوگوں سے ملتی جاؤں، تم دونوں جاؤ اور انجوائے کرو، میں پھر کسی دن آؤں گی۔ زویا کے جانے کے بعد وہ دونوں ریسٹورانٹ پہنچے جہاں ہرمین نے اپنی پسند کا پیزا اور آئس کریم منگوائی۔ وہ بہت خوش تھی اور مسلسل اکیڈمی کی باتیں کر رہی تھی۔ جب آن خاموشی سے مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا، اسے ہرمین کا یہ بدلا ہوا روپ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اعتماد اور سکون آ گیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ گاڑی کی طرف جا رہے تھے تو ہرمین نے اچانک رک کر آن کی طرف دیکھا اور بولی انکل میرا مطلب ہے آن، کیا میں آپ کو صرف آن کہہ سکتی ہوں؟ اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ آن نے قدم بھی روکے اور اس نے مڑ کر ہرمین کی آنکھوں میں آنکھ دیکھا جن میں اب کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ ایک اپنائیت تھی۔ تم مجھے جس نام سے بھی بلاؤ گی مجھے تو اچھا ہی لگے گا ہرمین، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے اب مجھ سے ڈرنا چھوڑ دیا اور اس رشتے کو دل سے قبول کر رہی ہو۔ آن نے نرمی سے جواب دیا۔ ہرمین مسکرائی اور بولی آپ نے مجھے اتنا تحفظ اور عزت دی ہے کہ مجھے اپنی پچھلی زندگی ایک برا خواب لگتی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کا اور اس گھر کا خیال رکھوں گی اور اپنی پڑھائی بھی مکمل کروں گی۔ آن نے گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا اور مجھے تم سے یہی امید تھی، اب جلدی سے بیٹھو ورنہ رات بہت ہو جائے گی اور کل صبح تمہیں سیکنڈ ایئر کی کلاسز کے لیے بھی جانا ہے۔ آن جلدی کرے، مجھے اکیڈمی کے لیے دیر ہو رہی ہے اور آپ میرا فزکس کا پہلا ٹیسٹ ہے۔ ہرمین نے آواز لگائی۔ بیگم صاحبہ آپ روز پچھلے 10 منٹ سے یہاں بیٹھ کر آپ کے بنائے ہوئے سینڈوچز کا انتظار کر رہا ہوں جس سے مجھے ابھی تک جلنے کی بو آ رہی ہے۔ آن بولا آپ کو تو بس مجھ میں کیڑے ہی نکالتے ہیں، اس کی عادت ہو گئی ہے۔ میں نے اتنی محنت سے یوٹیوب سے دیکھ کر چیز سینڈوچز بنائے ہیں اور آپ مذاق اڑا رہے ہیں، میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ، اکیڈمی میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ہرمین بولی ارے نہیں بھائی، یہ تو واقعی بہت مزیدار ہے، مجھے لگ رہا ہے میں کسی 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور جلدی ہی سے بیگ اٹھا کر لاؤ ورنہ تم ٹیسٹ میں بھی فیل ہو جاؤ گی اور سارا الزام مجھ غریب پر آ جائے گا۔ آن نے ہنستے ہوئے کہا یار ہرمین ایک بات تو بتاؤ، تم روز آن سر کی گاڑی میں کیوں آتی ہو؟ سارا اکیڈمی جانتی ہے کہ وہ کتنے سخت اور غصے والے ہیں، کیا تم ان کی کوئی دور کی بھتیجی یا بھانجی ہو؟ سارا نے پوچھا۔ سارا تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو، میں ان کی بھتیجی نہیں بلکہ ان کی بیوی ہوں۔ ہرمین ہنستے ہوئے بولی کیا بکواس کر رہی ہو، تم اتنی چھوٹی سی اور وہ اتنے میچیور اور غصے والے، تم دونوں کا جوڑ کیسے بن گیا؟ سارا حیرت سے بولی سارا رشتے عمروں سے یا غصے سے نہیں بنتے بلکہ عزت اور تحفظ سے بنتے ہیں۔ آن بظاہر جتنے سخت ہیں
اندر سے اتنی ہی نرم دل ہے، خیال رکھنے والے انسان ہیں۔ انہوں نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ہرمین نے جواب دیا، سوری یار، مجھے نہیں پتا تھا، ویسے بھی مجھے تو تم سے جلن ہو رہی ہے کہ تم اتنے ہینڈسم اور کیئرنگ شوہر مل گیا تمہیں۔ خیر اب جلدی سے نوٹس نکالو ورنہ ٹیسٹ میں ہم دونوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ سارا نے، ہرمین کے سیکنڈ ایئر کے بعد تمہارا کس یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا ارادہ ہے؟ کیا تم نے کوئی فیلڈ سوچی ہے یا پھر بس گھر بیٹھ کر مجھے چلے ہوئے سینڈوچ کھلانے کا پروگرام ہے؟ شام کو آن نے پوچھا۔ آن، میں نے سوچا ہے کہ میں میڈیکل فیلڈ میں جاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں دل کی ڈاکٹر بنوں تاکہ جن لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ان کی مدد کر سکوں، کیونکہ میری امی بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے گئی تھی اور اس وقت ہمارے پاس بھی کوئی سہولت نہیں تھی۔ ہرمین بولی، یہ تو بہت اچھی اور زبردست بات ہے اور نیک ارادہ ہے ہرمین، اور تم بالکل فکر نہ کرو، میں تمہارے اس خواب کو پورا کرنے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ تم بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرو، باقی داخلے اور فیس کی ساری ٹینشن میری ہے۔ آن نے کہا، آن، آپ میری زندگی کو اتنے خوبصورت رنگوں سے بھر دیا کہ مجھے بعض اوقات ڈر لگتا ہے کہیں یہ سب کوئی خواب نہ ہو جب آنکھ کھلے اور ٹوٹ جائے۔ ہرمین بولی، کوئی خواب نہیں ہے بیگم، یہ حقیقت ہے، اور اب تم جلدی سے جا کر کل کے اسائنمنٹ مکمل کرو ورنہ ڈاکٹر بننے کا خواب ہی رہ جائے گا۔ آن نے مسکراتے ہوئے کہا، آن میری رول نمبر سلپ نہیں مل رہی ہے، میں برباد ہو گئی، میرا فزکس کا آخری اور سب سے اہم پیپر ہے۔ ہرمین بولی، پاگل لڑکی، تم نے رات کو اسے اپنی جیومیٹری باکس میں رکھا تھا، اب خواہ مخواہ رو کر اپنا دماغ خراب کیوں کر رہی ہو؟ آن نے کہا، آن، اگر آپ نہ ہوتے تو میں تو پیپر دیے بغیر ہی فیل ہو جاتی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں، ہرمین نے کہا، مکھن لگانا بند کرو اور جلدی چلو ورنہ ٹریفک میں پھنس گئے نا تو سلپ ہونے کے بجائے پیپر جھوٹ پہ جائے گا۔ آن بولا، آن جلدی بتائیں میرا کیا بنا، میں پاس ہوئی ہوں یا نہیں رزلٹ والے دن؟ ہرمین نے پوچھا۔ ہرمین، مجھے افسوس ہے لیکن تمہارے نمبر، آن نے بات ادھوری چھوڑ دی، مجھے پتا تھا، میں فیل ہو گئی، اب میرا میڈیکل کالج جانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ ہرمین بولی، تم فیل نہیں ہوئی بلکہ تم نے پورے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی۔ بیگم صاحبہ، اب تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ڈاکٹر بننے سے نہیں روک سکتی۔ آن نے ہنستے ہوئے کہا، سچی آن، آپ مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ میں واقعی پوزیشن لیے؟ ہرمین نے خوشی سے پوچھا، تم نے اپنی محنت ثابت کر دی، تم ایک عام لڑکی نہیں ہو بلکہ اگلا مرحلہ میڈیکل یونیورسٹی میں داخلے کا ہے جس کی تیاری ہم آج ہی سے شروع کر دیں گے۔ آن نے کہا، آج تم بالکل ایک سچی ڈاکٹر لگ رہی ہو۔ ہرمین، مجھے تم پر بہت فخر ہے۔ یونیورسٹی کے پہلے دن آن نے بولا، یہ وائٹ کوٹ صرف میری محنت کا نہیں بلکہ آپ کے اس بھروسے کا بھی ثبوت ہے جو آپ نے اس دن مجھ پر کیا تھا جب میں بالکل تنہا اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہرمین، میں کچھ نہیں کیا ہرمین، یہ سب تمہارے نصیب کی بات ہے، اور جلدی چلو ورنہ یونیورسٹی کے پہلے دن لیٹ ہونے کا ریکارڈ تمہارے نام ہو جائے گا۔ آن نے کہا، آن، آپ سچ میں ایک جادوگر ہیں جس نے میری ساری اداسیوں خوشیوں میں بدل دی۔ چلے دیر نہ کریں، ہرمین بولی، تم فرسٹ ایئر کی نئی اسٹوڈنٹ ہو، چلو جلدی سے میرا بیگ اٹھاؤ اور کینٹین سے چائے لے کر آؤ۔ اور سینئر بولی، معذرت کے ساتھ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، کسی کا بیگ اٹھانے یا چائے لانے کے لیے نہیں، اگر آپ کو چائے چاہیے تو کینٹین کا راستہ دائیں طرف ہے۔ ہرمین نے جواب دیا، لڑکی، تم جانتی نہیں ہوں میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور تم میری سینیورٹی کی توہین کر رہی ہو۔ سینئر نے غصے سے کہا، سینئر ہونے کا مطلب عزت کروانا ہوتا ہے، سینئر ہونے کا مطلب عزت کروانا ہوتا ہے، زبردستی روب جمانا نہیں، اور ویسے بھی میرے شوہر مجھے سکھایا ہے کہ غلط بات پر کبھی بھی سر نہیں جھکانا چاہیے۔ ہرمین بولی، کیسا رہا میری بیگم کا پہلا میڈیکل یونیورسٹی کا دن؟ کہیں کسی نے میری معصوم سی بچی کو ڈرایا تو نہیں؟ آن نے پوچھا۔ آن، اب میں وہ ڈرپوک ہرمین نہیں رہی۔ آج ایک سینئر نے مجھ پر روب جمانے کی کوشش کی تو میں نے اسے ایسا کرارا جواب دیا کہ اس کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ ہرمین نے فخر سے بتایا، واہ بھائی، مجھے تو ڈر لگنے لگا کہیں کل کو تو مجھ پر ہی روب جمانا شروع کر دو۔ خیر، اب جلدی سے سیٹ بیلٹ باندھیں، مجھے آفس واپس آنا ہے۔ آن نے ہنستے ہوئے کہا، آن، گاڑی روکیں؟ نہیں، گاڑی تیز چلائیں، وہ وہیں ہمیں دیکھ لے گا۔ ہرمین گھبرا کر بولی، کیا ہوا ہرمین، کون ہے وہاں؟ اچانک اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی ہو؟
سانس لو اور مجھے بتاؤ، اون نے پریشانی سے پوچھا۔ اون، وہ میرا باپ تھا، وہ اسی شہر میں آ گیا۔ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ میری ماں کی موت کا ذمہ دار بھی ہے، مجھے ہی سمجھتا ہوگا۔ ہرمین روتے ہوئے بولی، ہرمین میری طرف دیکھو، تم اون آفندی کی بیوی ہو اور کوئی لاوارث لڑکی نہیں۔ تمہارا باپ تو کیا، اس دنیا کو کوئی طاقت بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو اور رونا بند کرو۔ اون نے سنجیدگی سے کہا، اون مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ہرمین نے سسکتے ہوئے کہا، تم پریشان نہ ہو ہرمین، اب اسے مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بھی تمہاری طرف بری نیت سے دیکھے گا میں اس کا وہ انجام کروں گا کہ وہ اپنی پیدائش کو پچھتائے گا۔ اون نے سرد لہجے میں جواب دیا، مجھے شام تک اس آدمی کی پوری ہسٹری اور اس شہر میں آنے کا مقصد میری ٹیبل پر چاہیے اسد، ورنہ تم اپنا استعفیٰ خود تیار رکھنا۔ اون نے کہا، جی سر، آپ بے فکر رہے، 2 گھنٹے کے اندر غفار نامی اس شخص کا سارا کچا چٹا اس کے سامنے ہوگا۔ جواب، تم کون، میرے کمرے میں اس طرح بغیر پوچھے کیسے گھر میں گھس آئے ہو؟ غفار نے پوچھا، میں تمہاری اس بیٹی کا شوہر ہوں جسے تم اس کی ماں کو مرنے کے بعد در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ اون بولا، اچھا تو تم نے میری نابالغ بیٹی کو اغوا کر کے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اگر میں ابھی پولیس کو بلا لوں تو تم سیدھا جیل جاؤ گے، اس لیے بہتر ہے مجھے 50 لاکھ روپے دو اور میری بیٹی رکھ لو، ورنہ میں تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گا۔ غفار بولا، یہ تمہاری بیوی کی میڈیکل رپورٹس ہیں جن میں واضح ہے کہ تم اس پر کتنا ظلم کرتے تھے، اور ساتھ ہی اس محلے کے لوگوں کے بیانات بھی جہاں تم رہتے تھے۔ اگر اب تم نے پولیس کا نام بھی لیا تو میں تمہیں اس کیس میں ایسا اندر کرواؤں گا کہ تم ساری زندگی سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکو گے۔ اون نے کہا، مجھے معاف کر دو اون صاحب، میں آج رات کی ٹرین سے ہی اس شہر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، بس مجھے پولیس کے حوالے مت کرنا۔ غفار بولا، تمہاری بیٹی اس دن مر گئی تھی جس دن تم اس کی ماں کی جان لی تھی۔ اب ہرمین میری بیوی ہے اور اون آفندی کی فیملی کی طرف بری نظر سے دیکھنے والوں کا میں وہ انجام کرتا ہوں نا کہ وہ اپنی پیدائش پر پچھتاتے ہیں۔ اسی لیے اب اگر تم ہرمین کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے معذور کر دوں گا۔ اون نے وارننگ دی، اون کہ اس نے آپ کو کچھ کہا؟ وہ بہت ظالم ہے، مجھے ڈر ہے وہ ہمارے اس خوبصورت سے رشتے کو کسی نہ کسی طرح نظر نہ لگا دے۔ ہرمین تمہاری زندگی میں اب کوئی خوف نہیں، ظلم نہیں ہوگا۔ ہرمین کل سے تم بالکل سکون سے اپنی میڈیکل یونیورسٹی جاؤ گی اور اپنی پڑھائی پر فوکس کرو گی کہ تمہارا وہ ظالم ماضی اب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے اور وہ آدمی اب کبھی پلٹ کر اس شہر کا رخ نہیں کرے گا۔ اون نے جواب دیا، ہرمین تم مجھ سے چھپ کر کیوں رہی ہو؟ پچھلے 1 ہفتے سے تمہیں نوٹس کر رہا ہوں، بہانے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم مجھے لفٹ ہی نہیں کروا رہی۔ ولید نے کہا، ولید میں یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، کسی سے فالتو دوستی کرنے نہیں، اور مجھے تمہارے نوٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اپنی کتابیں موجود ہیں۔ ہرمین نے جواب دیا، دیکھو ہرمین، میں کوئی ٹائم پاس نہیں کر رہا، میں بہت سیریس ہوں، اور میں اپنی امی کو بھی تمہارے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ہم دونوں ڈاکٹر بنیں گے تو کتنا اچھا کپل لگے گا۔ ولید نے کہا، جو کپل تم خوابوں میں بنا رہے ہو اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں، کیونکہ یہ لڑکی پچھلے 2 سال سے مسز اون آفندی سے۔ اون کی آواز آئی، سر مجھے نہیں معلوم تھا ہرمین میرڈ ہے، یہ تو یونیورسٹی میں کسی کو نہیں پتا۔ ولید نے ہکلاتے ہوئے کہا، تو اب پتہ چل جائے گا نا، آئندہ اگر تم یا تمہارا کوئی دوست میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں تمہارا میڈیکل کریئر ایسا بناؤں گا کہ تم ساری زندگی مریض بن کر رہو گے۔ اون نے کہا، اون آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ تو آج میٹنگ کے لیے اسلام آباد جا رہے تھے نا؟ ہرمین نے پوچھا، میٹنگ کینسل ہو گئی تو سوچا اپنی ڈاکٹر بیگم کو خود پک کر لوں، لیکن یہاں تو بیگم کے عاشقوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اون نے کہا، اون آپ بھی نا بس خواہ شک کرتے ہیں، میں نے تو اسے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی۔ ہرمین بولی، مجھے تم پر شک نہیں ہرمین، مجھے اس دنیا پر شک ہے۔ جب تم 17 سال کی معصوم سی لڑکی بن کر میرے گھر آئی تھی نا، تبھی میں جان گیا تھا تم کتنی خاص ہو، اور اب میں 25 سال کا ایک میچور انسان ہوں، مجھے پتا ہے کہ لوگوں کی نظریں کیسی ہوتی ہیں۔ اون بولا، اب میں 17 کی نہیں 18 سال کی ہو گئی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے اپنے شوہر کی عزت کیسے بنانی ہے۔ ہرمین نے کہا، ہرمین کا زویا آپا آ رہی تھی اور وہ چاہتی ہیں کہ اب ہم باقاعدہ طور پر ایک نارمل میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں، یعنی
وہ تمہاری رخصتی کی ایک چھوٹی سی رسم کرنا چاہتی ہیں تاکہ خاندان والوں کے منہ بھی بند ہو جائے۔ اون نے کہا، دیکھو ہرمین، اگر تم ابھی تیار نہیں ہو تو میں آیا کو منع کر دوں گا اور آپا کو بھی منع کر دوں گا۔ تم اپنی میڈیکل کی پڑھائی پر فوکس کرو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اون بولا، اون میں تیار ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی، پیار دیا کہ اب مجھے کسی رسم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپا کی خوشی اسی میں ہے تو آپ انہیں منع مت کریں۔ ہرمین بولی، تم نے آج مجھے دنیا کی سب سے خوش قسمت انسان بنا دیا۔ ہرمین، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری اس مسکراہٹ کو کبھی کم نہیں ہونے دوں گا۔ کیا یہ بازار سے خریدی ہوئی سستی سی لڑکی ہمارے خاندان کی بہو بنے گی؟ سویا، تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اون جیسے ہینڈسم اور پڑھے لکھے لڑکے کے لیے میں نے اپنی بیٹی سوچ رکھی تھی اور تم اس یتیم کے سر پر بٹھا رہی ہو۔ خالہ نے کہا، خالہ جان، آپ میرے گھر میں میری ہی بیوی کی بے عزتی کر رہی ہیں۔ ہرمین کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ میرے نکاح میں آئی، میری عزت ہے، اور رہی بات آپ کی بیٹی کی تو میں نے کبھی اس بارے میں ویسا نہیں سوچا۔ اون بولا، ارے بھائی تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ خالہ تو بس مذاق کر رہی تھی۔ زویا بولی، آپ یہ کیسا مذاق ہے جس میں کسی کی مجبوری کا مذاق اڑایا جاتا ہے؟ ہرمین میڈیکل یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے، بہت جلد ایک ڈاکٹر بننے والی ہے، مجھے اس پر فخر ہے، اور جیسے میری بیوی سے مسئلہ ہے وہ میرے گھر سے جا سکتا ہے۔ اون نے کہا، پاگل لڑکی ہو تم، ان کی باتوں پر کیوں رو رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا میرے لیے تم کتنی اہمیت رکھتی ہو؟ اون نے پوچھا۔ اون، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں آپ کے خاندان والے مجھے کبھی قبول نہ کریں اور میری وجہ سے آپ کو باتیں سننی پڑے۔ ہرمین نے کہا، ہرمین، مجھے خاندان والوں کی پرواہ نہیں ہے، میرے لیے صرف میری بڑی بہن زویا اور تم اہم ہو۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو اور جلدی سے جا کر وہ ڈریس پہنو جو آپا تمہارے لیے لائیں، آج شام کو ہماری تقریب ہے۔ اون نے کہا، ماشاءاللہ، میری بچی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ اون بھائی، تم تو خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنی پیاری اور سمجھدار بیوی ملی۔ زویا نے بولا، آپا خوش قسمت تو ہیں جیسے مجھ جیسا ہینڈسم اور کیئرنگ شوہر ملا، ورنہ یہ تو ہر وقت میڈیکل کی موٹی موٹی کتابوں میں الجھی رہتی۔ اون نے کہا، اون آپ ہر وقت میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں اب آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ہرمین بولی، اچھا بابا، سوری، آپ غصہ تو مت کرو ورنہ تمہارا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اون نے کہا، ہرمین تم اب بھی مجھ سے ڈر رہی ہو؟ کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ اون نے پوچھا۔ اون، میں آپ سے نہیں ڈر رہی، مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا کہ میری جیسی ایک عام سی لڑکی زندگی میں آپ جیسا خوشی بھی آ سکتی ہے۔ میری ماں نے مرتے وقت میرے لیے جو فیصلہ کیا وہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ ہرمین بولی، ہرمین تم ایک عام لڑکی نہیں ہو بلکہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو، اور اب ہم مل کر تمہارے ڈاکٹر بننے کے خواب کو بھی پورا کریں گے اور اپنی زندگی کو بھی بھرپور خوشیوں کے ساتھ گزاریں گے۔ اون، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کل صبح میری میڈیکل کی سب سے عام پریزنٹیشن ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج رات آپ کے غیر ملکی کلائنٹس ڈنر پر آ رہے ہیں، میں یہ سب کیسے مینیج کروں گی؟ ہرمین نے پوچھا۔ ہرمین، تم خواہ ہائپر ہو رہی ہو، میں نے سارا کھانا کسی اچھے ریسٹورنٹ سے آرڈر کر دیا ہے، تمہیں کچن میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں، تم بس تیار ہو کر ان کے ساتھ بیٹھ جانا اور تھوڑی دیر بات چیت کر لینا، باقی تم اپنی پڑھائی پر فوکس کرو۔ اون نے جواب دیا، نہیں اون، وہ پہلی بار ہمارے گھر آ رہے ہیں، اگر میں نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہ بنایا تو انہیں کیسا لگے گا؟ اور ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری بھی ہے، میں 1 گھنٹے میں کوئی اچھا سا میٹھا تیار کر لیتی ہوں، باقی پریزنٹیشن کی تیاری رات کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر لوں گی۔ ہرمین نے ضد کی، اچھا بابا، جو تمہاری مرضی، بس اپنا ہاتھ مت جلا لینا اور جلدی تیار ہو جانا۔ اون نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ رات کو ڈنر کے دوران جب اچانک مسٹر جان کی بیوی کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا اور اس کی سانس اکھڑنے لگی تو سب گھبرا گئے کہ انہیں کیا ہوا۔ اون، جلدی سے ایمبولینس بلائیں، مسٹر جان پریشانی سے بولے۔ اور ایمبولینس کو آنے میں وقت لگے گا، ان کی سانس کی نالی کسی چیز سے بلاک ہو گئی ہے، آپ جلدی سے میرا فرسٹ ایڈ باکس لائیں جو میں نے کل یونیورسٹی کے لیے تیار کیا تھا۔ ہرمین نے فوراً کہا۔ فرسٹ ایڈ باکس ملتے ہی ہرمین نے انہیں ایک مخصوص میڈیسن دی جس سے ان کی کھانسی رک گئی اور حالت سنبھل گئی۔ تم کوئی فرشتہ ہو بیٹا، آج تم نے میری بیوی کی جان بچا لی، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا، مسٹر جان نے شکر گزاری سے کہا۔ اون، مسز افندی واقعی ایک بہت قابل ڈاکٹر ہیں۔ مسٹر جان نے اون کی طرف دیکھ کر بولا، مجھے اپنی بیوی پر بہت فخر ہے جان، اور یہ سچ میں میری خوش قسمتی ہے کہ یہ میری زندگی میں آئے۔
آن نے خوشی سے جواب دیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد آن ہرمین سے بولا، ہرمین تم نے آج صرف میری بزنس ڈیل نہیں بچائی بلکہ میرا سر بھی فخر سے بلند کر دیا ہے۔ تو واقعی ایک بہترین ڈاکٹر ہوں اور سے بھی بہترین جیون ساتھی ہوں۔ اب جلدی سے جا کر سو جاؤ، کل تو تمہاری پریزنٹیشن ہے۔ آن ڈیل تو میں نے بچا لی، لیکن اب میری پریزنٹیشن کی تیاری آپ کو کروانی پڑے گی ورنہ میں کل فیل ہو جاؤں گی، کیونکہ میرا سارا وقت اس میٹھے کو بنانے میں لگ گیا تھا جب مہمانوں نے ڈر کے مارے کھایا ہی نہیں۔ ہرمین نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا چلو آؤ نا، میں تمہاری تیاری کرواتا ہوں۔ آن نے ہنستے ہوئے بات ختم کی۔ آن اٹھے، صبح ہو گئی، میری پریزنٹیشن کا ٹائم نکلا جا رہا ہے اور آپ ابھی تک سو رہے ہیں۔ ہرمین نے آن کا کمبل کھینچتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، یار بیگم، رات کے 3 بجے تک تو تم مجھے جگا کر اپنے فزکس اور بایولوجی کے لیکچر سنائے ہیں، اب صبح صبح مجھ پر رحم کر خود تیار ہو کر چلی جاؤ۔ آن نے آنکھیں بند کیے، مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ بہت برے ہیں، میں جا رہی ہوں اکیلے یونیورسٹی، اور اگر میں فیل ہو گئی نا تو سارا الزام آپ پر آئے گا۔ ہرمین نے برا سا منہ بنا کر اپنا بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ اچھا بابا رک جاؤ، میں 5 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں، میری بہادر ڈاکٹر کو میں اکیلے کیسے جانے دے سکتا ہوں۔ آن جلدی سے بستر سے اٹھا اور واش روم کی طرف بھاگا۔ یونیورسٹی پہنچ کر ہرمین نے اتنے شاندار اور پورا اعتماد انداز میں اپنی پریزنٹیشن دی کہ ہال میں موجود تمام پروفیسر نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں۔ آن جو ہال کے آخر میں کھڑا سب دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں فخر اور محبت کے آنسو تیرنے لگے۔ آن دیکھا آپ نے، سب نے میری کتنی تعریف کی، اب تو مجھے ڈاکٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہرمین نے ہال سے باہر آتے ہوئے خوشی سے چلتے ہوئے آن کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے تو پہلے دن سے ہی پتا تھا میری بیگم ایک دن بہت بڑی ڈاکٹر بنے گی، بس اب جلدی سے گھر چلو زویا، آپا تمہاری کامیابی کی خوشی میں دعوت رکھی ہے۔ آن نے مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوما اور دونوں گاڑی کی طرف چل پڑے۔ وقت میں پرندے نے ایسی اڑان بھری کہ 4 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا اور آج ہرمین کی میڈیکل یونیورسٹی میں ڈگری ملنے کا آخری دن تھا۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج تھی جب اسٹیج پر ہرمین کا نام گولڈ میڈل کے لیے پکارا گیا۔ وہ اپنا شاندار گاؤن پہنتی مسکراتے اسٹیج پر گئی، میڈل پہن کر سیدھا نیچے بیٹھے آن اور زویا کی طرف آئے۔ ماشاءاللہ میری بچے، آج تم نے میری اور اپنے آن کی ساری محنت اور دعاؤں کا صلہ دے دیا، مجھے تم پر بہت فخر ہے۔ زویا نے آگے بڑھ کر ہرمین کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما۔ آپا یہ سب آپ کی اور آن کی محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ مجھ جیسی تنہا اور سہمی ہوئی لڑکی کے کب کی حالت کے اندھیروں میں گم ہو چکی ہوتی۔ ہرمین کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو چھلک پڑے۔ بس بس اب رونا دھونا بند کرو بیگم صاحبہ، آج تمہاری خوشی کا دن ہے اور میں نے اسپتال میں تمہارے لیے ایک کیبن بھی تیار کروایا ہے جہاں کل سے تم باقاعدہ ڈیوٹی شروع کرو گی۔ آن نے شرارت سے اس کے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے کہا، سچی آن آپ نے میرے لیے اسپتال میں کیبن بنوا لیا؟ آپ دنیا کے سب سے بہترین شوہر ہیں، ہرمین نے خوشی سے کہا۔ بہترین شوہر تو میں ہوں ہی، لیکن اب تمہیں بھی ایک بہترین ڈاکٹر بن کر دکھانا ہے اور غریبوں کا مفت علاج کرنا ہے جیسا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ آن نے انتہائی نرمی اور محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں اپنا ہر وعدہ نبھاؤں گی آن، کیونکہ آپ نے میری زندگی کو وہ خوبصورت انجام دیا ہے جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہرمین نے آن کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ ہماری کہانی کا انجام نہیں ہوا ہرمین، بلکہ آج سے تو ہماری ایک نئی اور بے حد خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا ہے جس میں صرف محبت، عزت اور سکون ہوگا۔ آن نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو ہرمین نے بھی خوشی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی آن، ہماری اس خوبصورت زندگی کا یہ سب سے حسین آغاز ہے۔